دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حسینی آواز کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہم صل علی محمد وآل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقول الحق، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ مومنین کرام، آج ہمارا موضوع گفتگو وضو صحیح ہونے کے شرائط ہیں۔ جب انسان نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو وضو کرتے وقت کچھ شرائط ہیں کہ جن شرائط کی رعایت کرنا اور ان شرائط پر عمل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ وضو کے صحیح ہونے کی 11 شرائط ہیں کہ جن شرائط پر عمل کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وضو کا پانی پاک ہو، لہذا نجس پانی سے اگر کوئی وضو کرے تو اس کا وضو نہیں ہوتا۔ پانی مطلق ہو، مضاف پانی سے وضو نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص شربت سے وضو کرنا چاہے یا کسی اور مضاف پانی سے وضو کرنا چاہے تو اس کا وضو نہیں ہوتا، لہذا ضروری ہے کہ انسان مطلق پانی سے وضو کرے۔ وضو کا پانی مباح ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کا پانی غصبی کرے، غصب کر کے بعد میں وضو کرے تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح چوتھی شرط یہ ہے کہ وضو کے اعضاء دھوتے وقت اور مسح کرتے وقت پاک ہوں۔ اگر آپ چہرہ دھو رہے ہیں تو پہلے اپنے چہرے کو پاک کر لیں اگر نجاست لگی ہوئی ہے۔ بازو دھو رہے ہیں تو پہلے اپنے بازوؤں کو پاک کر لیں اور بعد میں وضو کریں۔ بالفرض اگر آپ کے بازو میں خون لگا ہوا ہے تو پہلے اس خون کو دھوئیں اور بعد میں آ کر وضو کریں، کیونکہ یہ وضو کے صحیح ہونے کی شرط ہے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وضو کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے کافی وقت ہو، آپ پاس وقت اتنا ہو کہ آپ وضو بھی کریں اور بعد میں نماز بھی پڑھ سکیں۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ وضو قصد قربت سے کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کیا جائے۔ صرف یہی نیت ہونی چاہیے کہ میں رضا الہی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ مثلا اگر کوئی شخص قصد قربت نہ رکھتا ہو، صرف اپنے جسم میں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اگر وضو کرے تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ قصد قربت ہونا چاہیے، پھر چاہے آپ ٹھنڈے پانی سے ہی کیوں نہ وضو کریں۔ اس کے بعد 7ویں شرط وضو ترتیب سے کیا جائے، جو ترتیب شریعت مقدس میں بیان ہوئی ہے۔ وہ ترتیب جیسا کہ سب کو معلوم ہے، پہلے چہرہ دھونا، پھر دایاں بازو، پھر بایاں بازو، اور پھر سر کا مسح، اور پھر پاؤں کا مسح کرنا ضروری ہے۔ 8ویں شرط وضو کے افعال پے در پے انجام دیے جائیں، زیادہ فاصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اتنا فاصلہ کہ عرف عام میں فاصلہ کہا جائے، اتنا فاصلہ وضو کرتے وقت نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی شخص ایک جگہ وضو کرتا ہے، اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے اور چند قدم چلنے کے بعد آ کر مسح کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ فاصلہ شمار نہیں ہوتا۔ 9ویں شرط انسان خود وضو کرے، کسی اور انسان کے ذریعے وضو نہ کرے، خود ہی اپنا چہرہ دھوئے، خود ہی اپنے ہاتھ دھوئے، خود ہی مسح کرے، پاؤں کا مسح، سر کا مسح خود انجام دے۔ یہ وضو کے صحیح ہونے کی شرط ہے۔ اسی طرح وضو کرنے والے کے لیے
पानी के इस्तेमाल में कोई रुकावट न हो, रुकावट नहीं होनी चाहिए। मसलन अगर मैं पानी इस्तेमाल करूंगा तो मेरे पीने के लिए पानी नहीं रहेगा। इतना पानी है, थोड़ा सा पानी है कि जिस पानी को या पी सकता हूं या वजू कर सकता हूं, तो इस मौके पर हमें चाहिए कि हम उस पानी को पीने के लिए रख दें, क्योंकि ये रुकावट है। इसी तरह अगर आप पानी इस्तेमाल करेंगे, वजू करेंगे, तो आपको बीमारी आरिज हो जाएगी, आप मरीज हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत में भी आपको चाहिए कि आप पानी के इस्तेमाल से गुरेज करें। और 11वीं शर्त, वजू के आज़ा तक पानी पहुंचाने में कोई रुकावट ना हो। आप जब वजू करें तो अगर कोई रुकावट हो तो उस रुकावट को पहले हटा दें और बाद में वजू करें। लिहाजा ज़रूरी है कि वजू करने से पहले इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए और इन तमाम बातों का लिहाज किया जाए, क्योंकि ये शराइत वजू हैं और इनके बगैर वजू नहीं